وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، درس حدیث کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مشکات المصابیح کی یہ حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ وعن عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب تعني شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال إنهن فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال فحصوا في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء متفق عليه۔ پوری حدیث کو میں نے پڑھ دیا ہے عربی زبان میں۔ حصول برکت کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ وعن عائشہ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں قالت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن حارثہ، جعفر اور ابن رواحہ، یہ تین صحابہ، ان کی شہادت کی خبر آئی۔ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ابن حارثہ، ابن حارثہ یہ تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، زید بن حارثہ یہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے۔ لے پالک اڈاپٹڈ سن تھے، اسے عربی میں متبنہ کہتے۔ عربی میں متبنہ، اگلے دور میں اردو والے بھی متبنہ کہتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، مگر آج دور ایسا آ گیا ہے کہ اردو کے الفاظ ہی اردو والے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو عربی کے الفاظ کہاں سے سمجھیں گے؟ تو متبنہ۔ لیکن یہ جو محفل ہے درس حدیث کی، یہ علم کی محفل ہے۔ یہاں پر آپ کو حدیث کا درس تو ملتا ہی ہے، حدیث کی برکت سے عربی زبان کے الفاظ بھی معلوم ہو جاتے ہیں، اردو زبان کے الفاظ بھی معلوم ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث رسول کے اندر وہ برکت ہے۔ جیسے کہ دین میں ایسی برکت ہے کہ کوئی دین پر قائم ہو جائے تو دین تو ملتا ہی ہے اسے، دنیا بھی اسے مل جاتی ہے، اور وہ دنیا بھی حلال طریقے سے اسے مل جاتی ہے۔ تو تین صحابہ، یہ کہ زید بن حارثہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، مگر حضور ان کو اتنا چاہتے تھے کہ لوگوں نے ان کو زید بن محمد پکارنا شروع کر دیا، یعنی محمد کے بیٹے زید، محمد کے بیٹے زید، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ حضور کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ حضور کے بیٹے نہیں تھے۔ ایسا ہوا کہ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ان کی بیوی تھی زینب، انہیں
طلاق دے دی۔ وجہ یہ تھی کہ زینب کو حضرت زید چند وجوہات کی بنیاد پہ پسند نہیں تھے، حضرت زید نے طلاق دے دی۔ جب حضرت زید طلاق دے چکے تو بی بی زینب بنت جہش ان کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور وہ نکاح دنیا کی کسی قاضی نے نہیں پڑھایا، اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی نکاح کروا دیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا وطرا۔ اے نبی، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے چکے تو ہم نے اس عورت کا نکاح آپ سے کروا دیا، آپ ان کے شوہر۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دلہن بن گئی، ام المومنین بن گئیں۔ جب ام المومنین بن گئیں تو منافقوں کے لیے موقع آتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ اسی دھن میں رہتا ہے کہ کوئی غلطی نظر آئے تو اس کا خوب پروپیگنڈا کرو، کیا رسول بھائی اپنی بہو سے نکاح کر لے، اپنی بہو سے نکاح کر لے۔ زید ان کا بیٹا نہیں، زید کی بیوی ان کی بہو نہیں، سسرا بہو سے نکاح کر سکتا ہے کیا؟ بہو جو ہے سسرے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ بہو بیٹے کے نکاح میں آنے تک اجنبی عورت، نکاح میں آ گئی تو سسرا باپ کی قائم مقام ہو جاتا، دونوں میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں ایسی بے حیائی ہے کہ بہو سسرے سے بھی محفوظ نہیں، وہ بے حیائی ہے۔ مگر وہ رشتہ اتنا بھاری رشتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہو کو سسرے کے لیے حرام کیا، اور بہو سسرے کے درمیان پردے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ مقدس رشتہ۔ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو لڑکی ہے میرے بیٹے کی بیوی ہے، بیٹے کی بیوی میری بیٹی سے کچھ کم نہیں ہے، بیٹی کے برابر ہے۔ اسے اگر بری نظر سے دیکھیں تو آج آپ اخبار کھولیں گے، یعنی نیوز پیپر کھولیں گے تو ایسی خبریں آپ کو ملیں گی کہ پولیس اسٹیشن میں بہو شکایت درج کرواتی، کیا میرا سسرا میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا، بری حرکت کیا۔ بلکہ بعض جگہ تو باقاعدہ بہو کو نشہ دے کر سسرا بدفعلی کرتا ہے، ایسی خبریں بھی آئی۔ چلیے، یہ تو جن لوگوں کے پاس نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ تمیز ہے، نہ انسانیت ہے، وہ لوگ ایسی حرکت کرتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تو منافقوں نے یہ بات پھیلائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت اتاری کہ ما کان محمد ابا احد من رجالی۔ اس وقت جتنے بھی مرد دنیا میں ہیں، کوئی مرد محمد کا بیٹا ہی نہیں۔ جتنے بیٹے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے، بالغ ہی نہیں ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو زید ہے، یہ مرد ہے، یہ نبی کا بیٹا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے وضاحت کر، تم سمجھتے ہو کہ زید ان کا بیٹا ہے، زید کیا، اس وقت دنیا میں کوئی بیٹا نبی کا موجود ہی نہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ معمولی انسان نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات تم کر رہے ہو۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے آخر اللہ نے انہیں بھیجا ہے، وہ خاتم الانبیاء۔ تو زید بن حارثہ، اس کے بعد سے زید بن حارثہ لوگوں نے ان کو کہنا شروع کیا، حضور نے بھی حکم دے دیا کہ آپ اسے زید بن محمد مت بلاؤ، زید بن حارثہ بلاؤ۔ تو زید بن حارثہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا اسامہ، وہ حضور کے بڑے چہیتے تھے۔ تو زید بن حارثہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت جعفر کی شہادت ہوئی۔ حضرت جعفر کون ہے؟ حضرت علی کے سگے بھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت جعفر۔ اور عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی زبردست مجاہد تھے،
ان تینوں کی یکے بعد دیگر شہادت ہو گئی، اور یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ جلسہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، یعرف فیہ الحزن، حضور کے چہرے میں غم اتنا نمایاں تھا کہ دیکھنے والا پہچان سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اب غم زدہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بی بی عائشہ۔ ان تینوں صحابہ کی شہادت کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے میں غم کی علامتیں نمودار ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں، نظر آنے لگیں۔ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ، میں یہ ساری کیفیت دیکھ رہی تھی من صائر الباب، دروازے میں ایک سوراخ تھا، سوراخ میں سے دیکھ رہی تھی۔ یعنی بی بی عائشہ اپنے گھر میں، بی بی عائشہ کا گھر کیا ہے؟ بی بی عائشہ کا حجرہ، یہ کمرہ، پورا گھر۔ مگر ہمارے گھروں میں یہ گھر میں کئی کمرے ہوتے، اور نبی کا گھر ایسا برکت والا گھر ہے کہ یہ کمرہ ہی پورا گھر ہے۔ سورہ حجرات، حجرات کے معنی کمروں کا سورہ، یہاں کمروں سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہے۔ یہ بیوی کو ایک گھر تھا، یعنی ایک ایک کمرہ تھا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مبارک گھر آج جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خبر ہے، حضرت عمر فاروق کی خبر ہے، یہ تین خبریں جس احاطے میں ہیں، جس کمرے میں ہیں، وہ کمرہ بی بی عائشہ کا گھر۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑی ہو گئی، اور مسجد میں جو بھی چل رہا ہے اسے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھ رہی۔ تعنی شق الباب، یعنی صائر الباب کا معنی ہے دروازے کا روزن، روزن میں سے دیکھ رہی تھی۔ حضور بیٹھے غم کی حالت میں بیٹھے، کیونکہ ایک ایک محبوب گیا۔ زید بن حارثہ سے حضور کو کتنی محبت تھی ہوگی، ان کی شہادت ہو گئی۔ پھر حضور کے چچا زاد بھائی جعفر طیار، ان کی شہادت ہوئی، حضرت علی کے سگے بھائی۔ پھر عبداللہ بن رواحہ کی شہادت ہوئی۔ تو حضور غم کی حالت میں بیٹھے۔ ثم فاتاہ رجل، تو ایک شخص آیا، اجنبی شخص، وہ بھی صحابی ہی تھے، لیکن بی بی عائشہ کو پتہ نہیں وہ کون، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے دور دراز سے بھی لوگ آ جاتے تھے، دیہاتوں سے بھی لوگ آ جاتے تھے۔ تو ایک شخص آیا، فقال، اس نے آ کر کہا، ان نساء جعفر، یا رسول اللہ، حضرت جعفر کے گھر کی عورتیں، نساء جعفر، ایک مطلب حضرت جعفر کی بیویاں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کے پاس عام رواج تھا 2 عورتیں 3 عورتیں رکھنے کا، یا گھر کی ساری عورتیں، حضرت جعفر کی بہنیں، بیوی بہنیں وغیرہ، بیٹیاں سب۔ وذکر بکاءہن، پھر اس شخص نے ان عورتوں کے رونے کا ذکر کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ عورتیں رو رہی، حضرت جعفر کی شہادت کی خبر آ گئی، ان کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، حضور کو سنا رہا ہے، وہ شخص حضور کو سنا رہا ہے۔ فَأَمَرَهُ أَن يَنْهَاهُنَّ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ ان عورتوں کو منع کرو، یعنی اس شخص سے کہا کہ تم جا کر ان عورتوں کو منع کر دو۔ فَذَهَبَ، تو وہ شخص چلے گیا۔ یہ پورا قصہ کون بتا رہی ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ۔ وہ اپنے گھر کے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھ رہی ہیں جو چل رہا ہے۔ حضور کو دیکھنا مقصود ہے، حضور کے طفیل میں دوسرے بھی بی بی عائشہ کی نظر میں آنے کے قابل بن گئے، ورنہ بی بی عائشہ کس کو دیکھتے، حضور کو دیکھنا مقصد تھا۔ تو حضور نے کہا کہ بھائی جا کر روک عورتوں کو، رونا اچھا نہیں، رونا نہیں چاہیے، بول گیا، فذهب، گیا۔ ثم اتاه الثانیہ،
پھر دوبارہ آیا حضور کے پاس، لم یطعنہ، آ کر کہنے لگا کہ حضور وہ میری بات مانتی نہیں وہ عورت ہے، میں جا کے بولا رونا نہیں، حضور نے منع کیا مگر سنتی نہیں وہ عورت، میری بات نہیں مانتی ہے، لم یطعنہ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ان عورتوں نے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا۔ فقال، تو حضور نے کہا انہا ہنہ، ارے جا روک ان کو۔ پہلی بار آیا تو حضور نے نرمی سے کہا کہ جا کے اسے روک، ان عورتوں کو روکو، رونے سے منع کرو۔ پھر آ کر وہی شکایت کرنے لگا، رو رہی ہیں عورتیں، میں بولتا ہوں تو میری بات نہیں مانتی ہیں۔ تو حضور نے کہا جاؤ منع کرو۔ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، جا کر پھر تیسری بار آیا، تیسری بار آ کے قال، کہنے لگا واللہ غلبننا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آتے، ہم پر غالب، ہم منع کرتے ہیں لیکن وہ ہماری بات مانتی نہیں۔ وہ عورتیں کون عورتیں؟ حضرت جعفر طیار کے گھر کی عورتیں۔ غلبننا، ہمارے اوپر ہو گئی وہ، یعنی ہماری آواز ان کی آوازوں میں کہیں گم ہو جاتی ہے جا کر۔ فزعمت انہ قال، بی بی عائشہ کہتے ہیں مجھے ایسا یاد ہے کہ حضور نے کہا، مجھے خیال ہے کہ حضور نے کہا فحص فی افواہہن التراب، جا ان عورتوں کے منہ کے اندر مٹی ڈال کر آ جا، ان عورتوں کے منہ میں۔ یہ ایک منہ کو بھی منہ کہتے ہیں، بہت سے منہ کو بھی منہ ہی کہیں گے، منہوں میں۔ عربی میں فمن کا معنی ہے منہ، افواہ، عورتوں کے منہوں کے اندر مٹی ڈال۔ کیا مطلب اس کا؟ مٹی ڈال دے تاکہ ان کا رونا بند ہو جائے، یا دوسرا مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ مٹی ڈال کا مطلب ارے چھوڑ دے ان لوگوں کو، کیا کریں گے۔ فقلت، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا وہاں پر مجھے بڑا غصہ آ گیا، بی بی عائشہ کیا ہے آدمی آ کے حضور کو پریشان کرتا، وہاں عورتیں رو رہی ہیں، یہاں آ کر حضور غم میں بیٹھے، وہاں کی شکایت یہاں لگاتا پھر یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ ارغم اللہ انفق، اللہ تیری ناک کو مٹی میں ملا دے۔ یہ محاورہ تھا، عربوں کے پاس محاورہ تھا۔ ارغم اللہ انفق کا مطلب کسی سے جب ناراض ہو جاتے تو بولتے تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ناک خاک آلود ہے، یعنی تیری ناک مٹی میں مل جائے۔ ارغم اللہ انفق، تیری ناک کو اللہ مٹی میں ملائے۔ لم تفعل ما امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم تترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العنہ، حضور نے جو کہا وہ تو کیا بھی نہیں، اور حضور کو تکلیف دینا تو چھوڑا بھی نہیں۔ حضور نے کہا منع کر، وہ کام تجھ سے نہیں ہوتا، گیا نہیں، عورتیں نہیں رکتی ہیں، چھوڑ دینا تھا، پھر آ کے شکایت کرتا۔ اب حضور نے کہا مٹی ڈال، منہ میں مٹی ڈال دیا عورتوں کے، کر سکتا ہے کیا تو؟ وہ تو نہیں کر سکتا، اب تو کم از کم حضور کو چھوڑ دے گا تو، یعنی مجبور کر دیا حضور کو یہ کہنے پر۔ دیکھو بولے تو سنتے نہیں، دیکھو تو بعض لوگوں میں شکایت کی عادت رہتی، کوئی شخص غلطی کرتا ہے، ایک عالم دین یا کوئی بھی بزرگ انسان، اس انسان کی غلطی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ ڈر کر نہیں، موقع دیکھ کر اسے سمجھائیں گے، موقع دیکھ کر اسے سمجھا دیں گے کہ بھئی یہ غلطی ہے۔ بعض لوگ صبر نہیں کرتے، کیا دیکھو مولوی صاحب وہ کرتا، دیکھو چھوڑو نہ کو، تم اسے بلا کو بولو چھوڑو نہ کو، ارے ٹھہر بھائی محفل ہے، بات نہیں بعد میں مس ہو جاؤں، اسے چھوڑو نہ کو، بلا، اسے بلا کر بٹھا کر، اب وہ شرمندہ ہوتا محفل میں، اب اس کی اصلاح ہونے کے بجائے بگاڑ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی میں بعد میں بولتا ہوں، بعد میں بولے تو تب تک انہیں غلطی کریں گا نا، بوزا۔ تو یہاں بھی تقریباً وہی کیفیت ہے۔ ایک بار پہلے تو شکایت کی ضرورت ہی نہیں تھی، معلوم تھا کہ اگر عورتیں رونے لگیں تو منع کر دیا، عورتیں نہیں رکتی ہیں تو خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔
اسے اتنی اہمیت دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضور کو سنانا کہ حضور کیا بولتے ہیں. حضور نے کہا بھائی ایسا ہے تو روکو، جانا روکنا بات ختم ہو جاتی. پھر آ کر میں بولا بھی تو نہیں سنتے، میری بات کو بھی نہیں مانتے ہیں. 2 بار گیا، تیسری بار بھی آ کر وہی بول رہا ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے جا، مٹی ڈال ان کے منہ میں. تب خاموش ہو گیا. بی بی عائشہ کو غصہ کہ حضور کو تکلیف ہو رہی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ، جعفر طیار، زید بن حارثہ، یہ بڑے بڑے میرے بہادر، ان لوگوں کی شہادت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. حضور اس دھن میں بیٹھے تو حضور کو خاموش بیٹھنے کا بھی موقع نہیں دے رہا. وہ شخص بار بار آیا، بولتا. تو اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور نے جو کہا وہ تو نہیں کیا، کر بھی نہیں سکتا. تیرے اندر کیا پاور ہے؟ تو کون سا بڑا آدمی جا کر روکا تو عورتیں مان کر رک جانے کے لیے. وہی اس وقت اگر نبی جاتے، یہ ایک آواز نکالتے تو ساری عورتیں بالکل خاموش ہو جاتی. تو یہ جا کے روکے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتا تو. مگر حضور کو آرام سے بیٹھنے چھوڑتا نہیں نا، بار بار آ کے بولتا ہے. یہی بولے، یہی بی بی عائشہ نے کہا وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْعَنَا، حضور کو تکلیف دینا بھی تو نہیں چھوڑا. عنا کے معنی تکلیف دینا. متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتابوں کے اندر. تو جو حدیث بخاری مسلم دونوں کتابوں میں آ جائے اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.